کیا لڑکے کو تعلیم دلوانے کے لیے لڑکوں کے اسکول میں ہی ڈالنا چاہیے؟ کیا کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھا سکتے ہیں؟ کو ایجوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں اور لڑکے لڑکیاں دونوں ڈپریشن میں جاتے ہیں، عشق معاشقے چلتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں فلاں بچہ تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے وہ تو خراب نہیں ہوا، کہیں اگر چرس بٹ رہی ہو نا تو سارے چرسی نہیں بن جاتے، لیکن جتنے چرسی بنتے ہیں وہ بنتے چرسیوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ فلاں کا بچہ چرسیوں میں بیٹھتا ہے لیکن وہ تو چرس نہیں پی رہا، تو کیا اس بیس پہ آپ کے لیے جائز ہوگا اپنے بچے کو چرسیوں میں بٹھا دیں آپ لے جا کے؟ تو ہمارے ذمہ شریعت نے لگایا ہے کہ برے ماحول سے ہم بچوں کو بچائیں، چاہے وہ خراب ہوں یا خراب نہ ہوں، سب بچے خراب نہیں ہوتے لیکن ہر ایک پر اس کا اثر مختلف پڑتا ہے۔ آپ کا بچہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے، اس کے بعد لڑکیوں کی سیٹنگ اور پھر بدتمیز ایسا بنے گا نا کہ آپ خون کے آنسو روگی اور پھر بولو گی کہ میں نے کیا ہے۔ اس لیے میں تو اس کا قائل ہوں کہ بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے بجائے ہوم اسکولنگ کی طرف لے کر آئیں۔ میں نے یہ تجربہ اپنے بچوں پہ کیا ہے، بعض بچوں پہ کچھ تو پڑھ رہے ہیں اسکول میں، کچھ ہوم اسکولنگ کی طرف آئے ہیں، تو جو ہوم اسکولنگ کی طرف آئے ہیں ان کا رزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے، خرچہ بھی کم ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ وہ اسکولوں کے جو رنگے ڈبے اور ٹوپی ڈرامے جو تھے نا وہ فضول قسم کے، آج فلانا ڈے آج ڈمکانا ڈے، ان سے بھی جان چھوٹی ہے۔ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، بیگ بھی ان کم وقتوں سے ہی خریدو، اسکول کا بیگ جو سلیبس ہے وہ بھی ان کم وقتوں سے ہی خریدو، یونیفارم بھی انہی کم وقتوں سے خریدو، اور روزانہ جو سبق ہوتا ہے وہ ٹیچر سن بھی نہیں سکتا، اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، ٹیچر کو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا بچہ سبق یاد کر رہا ہے کون سا یاد نہیں کر رہا۔ تو بھائی یہ دھندا چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہوم اسکولنگ کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر نہ پڑھانے سے بہتر ہے آپ اسکول بھیج دیں۔ میں امریکہ 2 دفعہ ہو کے آ چکا ہوں، وہاں بھی ہوم اسکولنگ کو گورے جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ، کیونکہ اسکول میں بھائی جتنا بھی اچھا ٹیچر ہو 40-50 بچوں کو کیسے سنبھالے گا وہ کیسے ہر ایک سے سبق سنے گا، کیسے ہر ایک کی نگرانی کرے گا؟ آپ 2-4 بچے ہو ایک ٹیچر ہو، بس اس طرح پڑھائی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو علماء میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے نا، آج ہم ان کی کتابیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اتنی بڑی بڑی کتابیں اور اتنی زیادہ کتابیں اور اتنی تحقیقی کتابیں اتنی تھوڑی تھوڑی عمروں میں کیسے لکھ دی ہیں۔ جب ہم ان کی ہسٹری چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ 50-50 بچوں کی کلاس تھی اور ایک ٹیچر، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی عالم تھے تو یہ ان کے پاس گئے، پورا علم وہاں سے حاصل کیا۔ آج بھی KPK میں نے دیکھا بعض بڑے بڑے علامے ہیں، اتنا علم ان کے پاس، میں حیران ہوتا ہوں بھائی اتنی زبردست عربی، ان کی بلاغت میں کمال، صرف و نحو میں کمال اور فقہ میں کمال۔ تو کیا وہ قدیم طرز پہ پڑھ رہے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ بھئی فلاں جگہ عربی گرامر کا کوئی ماہر استاذ ہیں جنہوں نے زندگی پر عربی گرامر ہی پڑھائی ہے، تو 1-2 سال تک جا کے ان سے صرف عربی گرامر پڑھی۔ فلاں جگہ پتہ چلا کہ جی فلاں علاقے میں ایک استاذ ہے جو عربی ادب کے ماہر ہیں اور 20 سال سے عربی ادب پڑھا رہے ہیں، وہاں چلے گئے، ان سے 2 سال تک عربی ادب ہی پڑھتے رہے بیٹھ۔ پھر پتہ چلا فلاں جگہ جو ہے حدیث کے بڑے ماہر استاذ ہیں جو 30 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس گئے، ان کے پاس صرف اور صرف حدیث پڑھی، ایک کے پاس صرف تفسیر پڑھی، ایک کے پاس صرف فقہ پڑھا، تو ایک سے صرف فن افتاء سیکھا۔ تو اس طرح سے جا کے ان کے اندر بہت زبردست صلاحیت پیدا ہوتی تھی اور اب بھی کچھ جو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سیٹ اپ ہے نا 50-50 بچے ایک کلاس میں، تو جن کے پاس ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ نہ ہو تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا ٹیوٹر مل سکتا ہے جو ذی استعداد ہو، حفظ کے کلاس میں دیکھ لینا، میرا بچہ مدرسے میں حفظ کر رہا ہے، اب تھوڑا تھوڑا سبق مل رہا ہے اس کو، وہ بہت ماشاءاللہ ذہین ہے، وہ خود مجھے آ کے کہہ رہے ہیں میں زیادہ یاد کر سکتا ہوں۔ جب ٹیچر سے ہم نے بات کی ہے بھائی یہ تو زیادہ یاد کر سکتا ہے، تو ٹیچر نے کہا میں زیادہ سن نہیں سکتا، یہ یاد اگر زیادہ کر لے گا تو میں نے اتنے سارے بچوں کو سنبھالنا ہے، میں ایک صفحے سے یا ایک رکوع سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ تو ٹیچر کی تو مجبوری ہے بھائی، بچہ اگر ذہین ہے تو آپ کیوں اس کو 50 بچوں کی کلاس میں آپ پڑھا رہے ہو؟ وہ 1 پاؤ پارا بھی روز یاد کر سکتا ہے۔ میں نے قرآن خود سے حفظ کیا ہے الحمدللہ، 6 مہینے میں کر لیا تھا، کیونکہ میں آدھا پارا پونا پارا ایک دن میں یاد کر لیتا تھا۔ اب میں اگر مدرسے میں بیٹھ کے حفظ کرتا تو ٹیچر نے تو مجھے 1 رکوع دینا تھا، سارا دن میرا ضائع ہوتا، اسی کو میں دہراتا رہتا بیٹھ کے۔ تو ہوم اسکولنگ میں یہ ہوتا ہے آپ کے بچے کی جو صلاحیت ہے اس کے حساب سے ٹیچر طے کرتا ہے، اس کو 2 سال میں میٹرک کرانا ہے، 3 سال میں کرانا ہے، 4 سال میں کرانا ہے میٹرک، وہ خود فیصلہ کرتا ہے۔ جبکہ اسکول میں آپ کا بچہ کتنا ہی ذہین ہو، اس نے کم وقت میں 10 سال میں میٹرک کرنا ہے۔ تو اس لیے اسکولوں میں تو بھیجو ہی نہیں بھائی، اور اگر مجبوری ہے تو پھر کو ایجوکیشن میں مت بھیجیں۔ بچوں کے خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ یہ لڑکا لڑکی کی اٹریکشن یہ نیچرل ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ جب وہ جائے گا نا، اور 8-9 سال کے بچے میں آج کل ٹھڑک پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے، وہ ٹھڑکی بننا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم اس کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے نہیں ہوتے، وہ بیچ کے کھا جائے ماں باپ کو، اللہ معاف فرمائے۔ وہ جب بیچ کے کھانے کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ ارشاد بھٹی کا انٹرویو یاد آتا ہے، دوبارہ نا ارشاد بھٹی مجھ پہ مسلط ہو جائیں کہ آپ نے کہا بیچ کے کھا جائیں۔ خیر، تو بڑے خلاصہ یہ ہے کہ 9-10 سال کے بچے آج کل بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے بیوقوف نہیں ہوتے جتنے ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو
تو اس لیے بچوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن سے، کوئی اسلامک اسکول جہاں کا ماحول اچھا ہو وہاں داخلہ کروائیں اس کا. اور اسلامک اسکول والوں کو بھی چاہیے کہ اسلام کو بھی فوکس کریں، پڑھائی کو بھی فوکس کریں. اسلامک اسکول والوں نے آدھی پیڑھیوں تک شلواروں والے ٹیچر تو رکھے ہوتے ہیں اور گاڑیاں اتنی بڑی بڑی آتا واتا ان ٹیچروں کو کچھ نہیں ہے. کچھ اسلامک اسکول ایسے ہیں جو بڑے کامیابی سے چل رہے ہیں. تو بھائی تم پڑھائی کے لیے ماں باپ اپنے بچے کو لا رہے ہیں تو آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہونا چاہیے پڑھائی کا، اور ماحول اسلامی ہو. آپ نے ماحول کو تو فوکس کر لیا، پڑھائی 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو ماں باپ کہتے ہیں یار وہ بچہ دیکھو کیسے ٹھش پش انگلش بولتا ہے، اور ہمارا بچہ اسلامک اسکول میں جا کے دعائیں تو یاد کر لیں اور آگے آتا واتا کچھ نہیں ہے اس کو. جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، تو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کو تو فوکس کرو بھائی. کچھ اسکول ایسے، میں ان کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں کسی اسکول کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن اسلامک اسکولوں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ اسٹینڈرڈ رکھیں اپنا، اور باقاعدہ ایجوکیشن میں ماہر جو پروفیشنل لوگ ہیں، ٹیچر ہیں، وہ رکھیں. مینجمنٹ بھی کوئی پروفیشنل لوگوں کی جن کو اسکول چلانے کا تجربہ ہو. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں تبلیغ میں تو آپ نے اسکول اس کے حوالے کر دیا. یہ حضرت جی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں فلاں ادارے کے، لہٰذا وہ اسکول چلائیں گے. بھائی مفتی ایک الگ فیلڈ ہے، اسکول چلانا ایک الگ فیلڈ ہے. تو یہ ہوتا ہے پھر اسلامک اسکولوں میں کہ جی وہ چونکہ بہت بڑے اللہ والے ہیں تو اسکول وہ ان کے حوالے کر دیں. تو تجربہ ہوتا ہے. کلینک آپ میرے حوالے کلینک کر دیں کہ مفتی صاحب سے ہم مسائل کا علم سیکھتے ہیں، لہٰذا یہ ہسپتال مفتی صاحب چلائیں گے، تو میں تو نہیں چلا سکتا بھائی ہسپتال، بیڑا غرق کر دوں گا.